ناول میرا محرم عشق قسط نمبر 52 مصنفہ مہر نور۔ خوشی یا غم؟ بالاج کا موبائل بج اٹھا تو وہ کال سنتا باہر نکل گیا۔ اسلام بالاج کی چھوڑی جگہ پر بیٹھا سنجیدگی سے حالہ کا چہرہ دیکھا۔ تم پر ہاتھ کس نے اٹھایا ہے حالہ؟ اس نے کچھ سخت لہجے میں سوال پوچھا۔ حالہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ لالا کل بازار میں کسی لڑکی سے ٹکرا گئی تھی، میں نے معافی بھی مانگی مگر کافی بدتمیز تھی، اس نے تھپڑ مار دیا۔ چھوڑیں، آپ رات گئی بات گئی، ایسی لڑکیاں تو ہر گلی کی موڑ پر ملیں گی، حالہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اسلام کے تنے اعصاب کچھ ڈھیلے پڑ گئے۔ حالہ کے لہجے کی مضبوطی پر وہ مطمئن ہو گیا۔ حالہ کا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہ سکتی تھی کہ ان بھائیوں کا آپس میں کوئی جھگڑا فساد ہو۔ وہ نیند سے جاگی، پھر اٹھ کر بیٹھی۔ کمرے میں آس پاس دیکھا۔ اسلام کی ہوڈی صوفے پر پڑی تھی، موبائل، والیٹ اور گاڑی کی چابیاں بھی سائڈ ٹیبل پر پڑی تھیں۔ مطلب وہ یہیں تھا۔ مشل کے چہرے پر خوشیوں کے رنگ بکھر گئے۔ وہ فریش ہوتی واش روم سے باہر نکلی، دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ اچانک پاؤں قالین میں اٹکا اور پاؤں پر مروڑ پڑا۔ اس کی چیخیں نکل گئیں۔ اسلام اور حالہ کے کانوں میں چیخیں پڑیں۔ اسلام فوراً باہر بھاگا تھا۔ حالہ کا کمرہ ساتھ ہی تھا، اس لیے وہاں تک آواز سب سے پہلے گئی۔ اسلام کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ زمین پر بیٹھی بری طرح سسک رہی تھی۔ سنو میری جان، کیا ہوا ہے؟ اسلام اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ میرا پاؤں۔ وہ بس آنسوؤں کے دوران یہی بات بول پائی۔ اسلام نے اس کا پاؤں دیکھا، شاید موچ آ گئی تھی۔ اسلام نے اسے باہوں میں اٹھایا، پھر بیڈ پر لا کر لٹایا، اس کے پاؤں کا معائنہ کیا۔ تھوڑا درد ہوگا مگر یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسلام نے ایک جھٹکے سے اس کا پاؤں مروڑ دیا۔ مشل نے بیڈ شیٹ دونوں مٹھیوں میں دبوچا اور ایک زوردار چیخ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلی تھی۔ اسلام نے نرمی سے پاؤں کو ہلایا، پھر اٹھا اور کبرڈ کھول کر فرسٹ ایڈ باکس نکال لایا۔ باکس میں سے سپرے نکال کر اس کے پاؤں پر سپرے کی، پھر گرم پٹی اس کے پاؤں پر باندھی۔ مشل کے آنسو اب کچھ قابو میں آ گئے تھے۔ موچ نکل گئی ہے، اس سے درد میں کمی ہوگی، وہ اپنی روح میں بول رہا تھا۔ جب نظر اس کے چہرے پر گئی تو وہ فوراً اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا اور اسے اپنے قریب کرتے ساتھ لگا لیا۔ اس کے آنسو تو نکلے ہی تھے، بس دل بار بار بھر آ رہا تھا۔ اسلام نے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور اس کے اندر سکون اترا۔ بس اب رونا بند کرو، ٹھیک ہو جائے گا۔ اسلام کی بات پر اس نے فوراً اپنے آنسو پونچھ لیے۔ اسلام اس کے پاس سے اٹھ گیا، پھر فرسٹ ایڈ باکس بند کیا اور اس کی جگہ پر رکھا۔ مشل نرمی سے بیڈ سے اٹھی اور سائڈ ٹیبل کا دروازہ کھولا، وہاں سے ایک لفافہ باہر نکالا۔ تب تک اسلام دوبارہ اس کے پاس بیٹھ چکا تھا۔ اس نے لفافے میں سے چوڑیاں باہر نکالیں اور اپنی کلائی اسلام کے سامنے کی۔ اسلام کی آنکھوں میں چمک ابھری، ہونٹوں کے گوشوں پر مسکراہٹ ٹھہری۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس میں چوڑیاں ڈال دیں۔ اس نے جھٹ دوسرا ہاتھ سامنے کیا۔ اسلام نے مسکراہٹ دبائے اس کے دوسرے ہاتھ میں بھی چوڑیاں پہنا دیں۔ دونوں سفید مومی کلائیاں بلیک کلر کی شائننگ چوڑیوں سے سج گئی تھیں۔ اس کے ہاتھ اتنے خوبصورت لگ رہے تھے کہ اسلام نے جھک کر اس کی دونوں کلائیوں اور ہاتھوں پر لب رکھے۔ مشل کی درد تو جیسے غائب ہو گئی، وہ دلکشی سے مسکرائی تھی۔ اسلام اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھتا اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ اس کے کچھ قریب ہوئی تو اسلام نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈالا، پھر اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ اس کے چہرے پر جھک کر اپنے تشنہ لب اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر رکھتا وہ اس کی گردن کو حقیقت سے چوم رہا تھا۔ پھر اس کے کندھے پر لب رکھے، اس کی پلکیں حیا سے لرزتی سجدہ ریز ہوئیں۔ وہ جیسے خود میں سمٹی۔ دروازہ ناک ہونے پر اسلام کچھ سیدھا ہوا، اس کی شرٹ ٹھیک کی۔ آ جاؤ۔ اسلام کی اجازت پر فریال اندر داخل ہوئی۔ فریال کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ کیا ہوا زویا، تم ٹھیک تو ہو؟ میں نے تمہاری چیخ سنی۔ اسلام بیڈ سے اٹھ گیا تو وہ اس کے پاس بیٹھی۔ کچھ نہیں ہوا، بس وہ پاؤں میں موچ آ گئی تھی، اب ٹھیک ہے۔ فریال نے اس کے پاؤں کی جانب دیکھا جو گرم پٹیوں میں جکڑا تھا۔ فریال کے تنے اعصاب کچھ ڈھیلے پڑے۔ اچھا، مشل نے سر ہلایا۔ اسلام ان دونوں کو چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ فریال کچھ شرمندہ سی ہوئی۔ مجھے لگتا ہے میں غلط وقت پر آ گئی۔ مشل کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، مگر فریال کو اب خفت محسوس ہو رہی تھی۔ تم پریشان مت ہو، وہ جیسے فریال کے چہرے پر پریشانی دیکھ سکتی تھی۔ فریال نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ ہاں میں سر ہلایا۔ چلو باہر چلتے ہیں۔ مشل نے اپنا دوپٹہ بیڈ سے اٹھا کر گلے میں ڈالا۔ تمہارے پاؤں میں بھی درد ہوگا؟ مشل نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ٹھیک ہوں میں، اب درد ختم ہو گئی ہے۔ فریال نے الجھتے ہوئے سر ہلایا، پھر مشل کا ایک ہاتھ پکڑ لیا تو وہ دونوں روم سے باہر نکلی۔ اسلام مشل کو باہر نکلتا دیکھ کر اس کی طرف آیا۔ فریال نے مشل کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اسلام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے ڈائننگ ٹیبل تک آیا۔ پاؤں میں زیادہ درد تو نہیں ہو رہی؟ اسے کرسی پر بٹھا کر دوبارہ اس کے پاؤں کا معائنہ کیا۔ نہیں، ٹھیک ہے، آپ بار بار میرے قدموں میں نہ بیٹھیں۔ اسے شدید خفت ہوئی اور اسلام اس کی کیئر بس پر
گہرائی سے مسکرا کر رہ گیا۔ اس کی بیوی کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اگر اسلام اس کے قدموں بیٹھے گا تو اس کی توہین ہوگی۔ اچھا جناب، جو حکم۔ وہ اٹھ گیا۔ مشل ہنس پڑی۔ اتنے میں لاؤنج کا دروازہ کھلا اور شاویز ناشتے کا سامان لے کے اندر داخل ہوا۔ فریال آگے بڑھی۔ لائیے مجھے دیں، میں نکال آتی ہوں۔ شاویز نے وہ سب فریال کی طرف بڑھا دیے۔ ندا اور ہیزل بھی کمروں سے نکل آئیں اور اسلام کو دیکھ کر بھاگتی ہوئی اس کے گلے لگیں۔ بالاج حالہ کو ساتھ لیے کمرے سے باہر نکلا۔ فریال نے جلدی سے ناشتہ ٹیبل پر سیٹ کیا۔ یہ عالم صاحب کہاں ہیں؟ اسلام نے اسے نہ پا کر پوچھا۔ بالاج کے تاثرات سپاٹ ہوئے۔ جب اس کا دل چاہے گا آ کے کھا لے گا، ہم نے اس کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ بالاج نے بہت مشکل سے اپنا غصہ قابو کیا، سرد لہجے میں الفاظ ادا کیے۔ اسلام کچھ حیران ہوا۔ بالاج کا لہجہ کافی سخت تھا۔ اتنے میں عالم سیڑھیاں اترتا نیچے آیا۔ سب کی نظر اسی طرف اٹھی۔ وہ بنا کسی کو کچھ کہے ندا کے ساتھ والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ندا کی نظر جیسے ہی اس کے ہاتھ پر گئی، اس کی دبی دبی چیخ نکلی، لالا یہ کیا ہوا ہے؟ اس نے جلدی سے عالم کا ہاتھ پکڑا جو سارا خون سے سنا تھا۔ خون جم گیا تھا۔ ندا کی گھبرائی آواز پر ان سب کی نظریں عالم کے ہاتھ پر گئیں اور حالہ کا ہاتھ دل پر گیا۔ آنکھوں سے باغی آنسو نکلتے گال پر بہہ گئے۔ وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی کہ اس کے ہاتھ پر کیا ہوا۔ ندا جاؤ، فرسٹ ایڈ باکس لاؤ۔ مشل کی آواز پر وہ سر ہلاتی ہوئی اٹھی۔ 2 منٹ بعد وہ فرسٹ ایڈ باکس لے کر آئی۔ اسلام نے اس کے ہاتھ سے باکس پکڑا اور ندا کی چھوٹی کرسی پر بیٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ خاموشی سے سب کے تاثر نوٹ کر رہا تھا۔ ماحول میں کھچاؤ سا تھا۔ عالم سپاٹ اور بے تاثر موڈ کے ساتھ بیٹھا بس ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر حالہ کی طرف اٹھی۔ دونوں کی نظروں کا زبردست تصادم ہوا اور حالہ کی آنکھوں میں تیرتی نمی عالم کی روح پر خنجر کی طرح لگی۔ اسے ایک بار پھر خود پر غصہ آیا۔ فوراً اٹھا اور لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ حالہ کو سانس آنے میں تکلیف ہونے لگی۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور کمرے سے چلی گئی۔ اسلام کا دماغ ان دونوں میں ہی اٹکا تھا۔ سب حیرت سے حالہ کو دیکھ کر رہ گئے۔ اسلام بھی اٹھا اور حالہ کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بیڈ کے کنارے ٹکی سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھی تھی۔ اسلام آہستگی سے اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ تمہیں تھپڑ عالم نے مارا تھا؟ اسلام کی آواز پر وہ بے یقینی سے اچھلی۔ اس نے جیسے ہی چہرہ اٹھایا، اس کا سارا چہرہ آنسو سے تر تھا۔ اسلام کی آنکھوں میں کچھ نرمی اتری اور حالہ اندر تک کپا اٹھی۔ لالا وہ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر اسلام ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ سچ سچ بتاؤ، کیا بات ہے حالہ؟ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو۔ میں تمہارا بھائی ہوں، تمہیں جج نہیں کروں گا۔ حالہ کے رونے میں مزید روانی آ گئی۔ پھر اس نے ساری بات اسلام کو بتا دی۔ اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ اپنے بھائی سے نظریں ملانے کے قابل ہی نہ رہی۔ میں جانتی ہوں مجھ سے گناہ ہوا ہے لالا، مگر قسم سے اب یہ سب نہیں چاہتی۔ میں انہیں بھول جاؤں گی۔ زبردستی کسی کی زندگی میں تو نہیں داخل ہو سکتی۔ اسلام کو اس کا رونا تکلیف دے رہا تھا۔ وہ نرمی سے اس کے قریب ہوا اور اسے اپنے ساتھ لگایا اور حالانکہ رکے آنسو پھر بہہ نکلے۔ گڑیا آپی نے مجھے سمجھایا اور اب میں سمجھ گئی ہوں، مگر میرا دل درد سے پھٹ رہا ہے۔ لالا مجھے سکون نہیں مل رہا۔ گڑیا آپی نے کہا نامحرم ہمارے لیے بے سکون نہیں ہوتا ہے، اور میں بے سکون ہو گئی ہوں۔ میں ایسا نہیں چاہتی تھی مگر میرا دل میرے اختیار میں نہیں رہا۔ وہ اس کے سینے سے لگی سسک رہی تھی۔ اسلام شاہ کو بے اختیار زویا قریشی کا رونا یاد آیا۔ دل پر لگے سارے زخم تازہ ہو گئے۔ اس کا بس نہ چلا وہ اپنی بہن کے قدموں میں دنیا کی ساری خوشیاں ڈھیر کر دے۔ اسلام نے نرمی سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کے سر پر رکھا۔ فکر مت کرو، میں خود عالم سے بات کروں گا، میں تمہاری شادی کرواؤں گا۔ اور حالہ کو اپنے سر پر آسمان گرتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ فوراً پیچھے ہوئی۔ نہیں، مجھے نہیں کرنی ان سے شادی۔ وہ اچانک خوفزدہ ہوئی تھی۔ میں ان کی زندگی میں زبردستی داخل نہیں ہوں گی، بس آپ اس بات کو ختم کر دیں۔ وہ مجھے صرف بہن سمجھتے ہیں۔ حالہ جیسے اندر تک کام اٹھی تھی۔ وہ کیسے زبردستی اس کی زندگی میں شامل ہو سکتی تھی اور اپنی محبت کی توہین کروا سکتی تھی۔ اسلام جیسے اس کے چہرے پر نظر آتی الجھن سمجھ گیا۔ اوکے، اس نے بات ختم کر دی۔ حالہ فوراً اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ اسلام ایک بے بس نظر بند دروازے پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ واپس ڈائننگ ٹیبل تک آیا۔ مشل خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ناشتہ کرنے لگا تو مشل بھی اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سب پیکنگ کر لو، ہم واپس جا رہے ہیں۔ اسلام کی سنجیدہ آواز پر سب کچھ حیران ہوئے مگر کسی نے کوئی سوال نہ پوچھا، بس ہاں میں سر ہلا دیے۔ وہ لوگ دوپہر کا کھانا کھا کر جانے کے لیے تیار تھے۔ سب سے اگلی گاڑی میں اسلام اور مشل تھے، دوسری گاڑی میں بالاج اور ہیزل تھے۔ حالہ خاموشی سے باہر نکلی۔ عالم نے ایک نظر اسے دیکھا مگر وہ اسے دیکھے بنا بالاج کی گاڑی کی طرف بڑھی اور پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنے دل کو یہیں مری کی حسین وادیوں میں مار کر جا رہی تھی۔ اس نے شاید زندگی کا سب سے بڑا سبق حاصل کر لیا تھا۔ محبت تو ویسی ہی تھی مگر وہ کوئی گناہ نہیں کرے گی، اپنی نظروں کی حفاظت کرے گی، اور عالم بے بسی کی مورت بنا رہ گیا۔
آتے ہوئے وہ اس کے ساتھ آئی تھی، مگر جاتے ہوئے وہ اپنے بھائی کے ساتھ چلی گئی۔ ہاں، اس کے لیے اب اس کا محافظ اس کا اپنا سگا بھائی تھا۔ شاویز نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تو عالم دوسری طرف بیٹھا، پیچھے ندار فریال بیٹھ گئیں اور ان کی گاڑیاں مری کی حدود سے باہر نکل گئیں۔ رات اتر آئی تھی، ابھی وہ آدھا راستہ ہی طے کر پائے تھے۔ شاویز کافی گھنٹوں سے ڈرائیونگ کر رہا تھا تو ان دونوں نے اپنی پوزیشن بدل لی۔ اب عالم ڈرائیونگ کر رہا تھا اور شاویز فرنٹ سیٹ پر دوسری طرف بیٹھ گیا۔ ندار فریال دونوں سو گئی تھیں۔ بالاج ہر چند منٹ بعد ایک نظر سوئی ہوئی ہیزل پر ڈال رہا تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی اور حالا بھی سو گئی تھی۔ وہ بس سر جھٹک کر مسکرا دیتا۔ پہلے کیسے وہ اس سے دور بھاگتی تھی اور اب اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر پورے حق سے براجمان ہوتی تھی۔ وہ سوچ چکا تھا اب جاتے ہی رخصتی کی بات کرے گا۔ نکاح کو 2 سال سے زیادہ وقت ہو گیا تھا، اب وہ ہیزل کی رخصتی چاہتا تھا۔ اسلام نے ایک نظر اسے دیکھا جو میڈم پرسکون سو رہی تھی۔ اسلام کا دل چاہے اس کی نیند اڑا دے، مگر سوئی ہوئی اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ وہ اپنے نادر خیالات پر نفی کرتا رہ گیا۔ اچانک سپیڈ بریکر آیا اور وہ بری طرح اچھلی۔ میں سو گئی تھی، اس نے غائب دماغی سے سوال کیا۔ نہیں بیگم، سو تو میں رہا تھا، آپ تو ڈرائیونگ کر رہی تھیں۔ فوراً جلا کٹا طنز آیا۔ مشل تو سلگ اٹھی۔ تو آپ بھی سو جائیں، میں ڈرائیونگ کر سکتی ہوں، اس نے بھی کوڑے تیور سے جواب دیا۔ اچھا، کر لو۔ وہ تو جیسے جھٹ پٹ تیار ہو گیا۔ گاڑی رک گئی۔ مشل پرسکون ہوتی ڈرائیونگ سیٹ پر ہو گئی اور وہ گاڑی سے اتر کر دوسری سائڈ آ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ ڈرائیونگ کر رہی تھی اور اسلام شاہ آنکھیں بند کیے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ یقیناً تھکاوٹ ہو گئی تھی۔ کچھ منٹ مزید سرکے۔ مشل کو اتنی خاموشی کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اسلام کی بند آنکھوں کو دیکھا اور ایک نظر اپنے پاؤں کو، پھر زور سے بریک ماری۔ وہ فوراً ہڑبڑا کر سیدھا ہوا۔ کیا ہوا؟ مارے بوکھلاہٹ کے لہجہ خوفزدہ ہوا۔ کچھ نہیں، بس پاؤں میں درد ہو گئی۔ اور اسلام کو یاد آیا اس کا تو پاؤں، میں تو بھول گیا۔ تم واپس ادھر آؤ، میں ڈرائیو کرتا ہوں۔ مشل کو جیسے اس کا کیئر کرنا سکون دے رہا تھا۔ چہرے پر شرارتی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ نہیں ٹھیک ہوں میں، آپ ریسٹ کریں۔ وہ فوراً سنجیدہ ہوئی۔ اسلام نے اسے تفتیشی نظروں سے دیکھا۔ آر یو شیور؟ مشل کے چہرے پر کنگ میکر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ یس جیم شیور۔ اور اگلے ہی لمحے وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھاتی گاڑی کو ہوا میں اڑانے لگی۔ اسلام نے تائید دی نظروں سے اسے گھورا، پھر آنکھیں بند کر گیا۔ صبح کے قریب وہ لوگ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو گئے تھے۔ فریال کو ملک مینشن میں ڈراپ کرنے کے بعد وہ لوگ حویلی چلے گئے۔ چند دن مزید سرک گئے تھے۔ وہ سب اس وقت آغا جان کے کمرے میں موجود تھے جب بالاج نے موقع دیکھتے بات کا آغاز کیا۔ مجھے آپ سب سے ضروری بات کرنی ہے۔ بالاج کی سنجیدہ آواز پر سب نے اسے دیکھا۔ سب مرد حضرات یہیں موجود تھے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ رخصتی ہو جائے۔ آپ کوئی بھی مناسب دن دیکھ کر تاریخ رکھ لیں اور ہیزل کی رخصتی کروا دیں۔ بالاج حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ اسلام ہلکا سا مسکرایا کہ اس کے ڈمپل چمکے تھے۔ لیکن بیٹا، ابھی تو ہیزل کی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی۔ امان صاحب کچھ فکر مند ہوئے۔ بے شک بیٹی نے حویلی میں ہی رہنا تھا، مگر اسے بچپن سے سینے سے لگا کر رکھا تھا اور رخصتی کے ذکر پر ہی ہر باپ غمگین ہو جاتا ہے۔ چچا سائیں، آپ فکر مت کریں، میں اس کی پڑھائی میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالوں گا۔ اور امان صاحب خاموش ہو گئے۔ رخصتی ہی باقی تھی، نکاح تو ویسے بھی ہو چکا تھا۔ آغا جان نے ہاں میں فیصلہ سنا دیا۔ ٹھیک ہے، 1 ماہ بعد رخصتی رکھ لیتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ سرداری کی گدی بھی اس کے وارث کے حوالے کر دی جائے۔ آغا جان کی سنجیدہ بات پر اسلام کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ چھوٹے شاہ، پھر کیا خیال ہے، کب تمہارے سردار کی دستار رکھیں؟ اسلام نے اپنی مٹھیاں ضبط سے بھینچ لیں۔ آغا جان میں پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ مجھے سردار کی گدی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور نہ ہی میں ان معاملات کو سنبھال سکتا ہوں۔ آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ سرداری بالاج کے حوالے کر دیں، وہ قانون مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ آرمی آفیسر سے زیادہ کون جانے قانون، وہ زیادہ اچھے سے سنبھال لے گا۔ اسلام سنجیدگی سے وضاحت دیتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ بالاج نے افسوس سے اس کی پشت کو دیکھا۔ آغا جان تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ وہ بڑا ہے، پہلا حق اس کا ہے، وہ سمجھ کیوں نہیں جاتا؟ آغا جان شکستہ لہجے کے ساتھ کہہ رہے تھے اور بالاج نے سنجیدگی سے آغا جان کو دیکھا۔ آپ فکر مت کریں، سرداری جس کا حق ہے اسی کو ملنی چاہیے، مجھے کوئی لالچ نہیں ہے۔ وہ بھی کمرے سے نکل گیا۔ ساری حویلی میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی تھی اور ہیزل تو منہ چھپانے کے لیے کوئی کونا کھدرا تلاش کر رہی تھی۔ اس کا دل تو الگ ہی تھرلے سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی شادی ہو رہی تھی، جیسے سننے والے کانوں اور دیکھنے والی آنکھوں کو یقین نہ ہو۔ آغا جان نے حکم سنا دیا تھا، اس لیے وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ ساری عورتوں نے تو شادی کی تیاریاں بھی شروع کر دی تھیں اور سب سے زیادہ خوش تو مشل تھی، آخر اس کی بہن کی شادی ہو رہی تھی۔ ساری حویلی میں کافی عرصے بعد خوشی کا کوئی تہوار آیا تھا، اس لیے حویلی میں مثبت تبدیلی آ رہی تھی۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، تو وہیں کوئی تھا جس کا دل روز نئی اذیت سے دوچار ہو جاتا تھا۔ حالا اپنے کمرے سے نکل رہی تھی جب اچانک عالم اس کے سامنے آیا۔ حالا اسے دیکھ کر
ٹھٹکی تھی، پھر سر جھٹک کر سائڈ سے نکلنا چاہا مگر وہ تو اس کے سامنے دیوار بنا کھڑا تھا۔ میرا راستہ چھوڑیں، اس نے کچھ سخت لہجے میں کہا۔ تم میرا دل چھوڑ دو، میں تمہارا راستہ چھوڑ دوں گا۔ وہی نرم محبت بھرا لہجہ، مگر آج اس کے لہجے میں نرمی کے ساتھ تکلیف اور شکست بھی تھی، اور حالہ فریز ہو گئی۔ وہ بے یقینی سے عالم کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ اب وہ اتنی بھی بچی نہیں تھی کہ عالم کی بات کا مطلب نہ سمجھ پاتی۔ میرا راستہ چھوڑے عالم لالا، میں تو آپ کی بہن ہوں نا۔ اس نے چبا چبا کر ایک ایک لفظ ادا کیا۔ الفاظ نہیں تھے، وہ عالم کے چہرے پر وہی لفظ تھپڑ کی طرح مار رہی تھی جو عالم نے اسے مارے تھے۔ حالہ ایک بار میری بات سنو، مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی اور مجھے تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دو۔ اور بھائی صرف وہ ہوتا ہے جسے اللہ نے آپ کا بھائی بنایا۔ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ حالہ کے دل میں اندر بہت تکلیف ہوئی مگر اس نے سختی کا خول چڑھا رکھا تھا۔ ایک لڑکی جب کسی نامحرم سے بات کرے تو اس کا لہجہ سخت ہونا چاہیے، یہ آپ کو ہر گناہ اور اسے ہر خوش فہمی سے دور رکھے گا۔ مجھے تو کچھ یاد نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور گزری باتیں میں یاد نہیں رکھتی، اب راستہ چھوڑیں۔ مگر وہ تو جیسے اس کی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ میں آقا جان سے بات کروں گا، تم مجھ سے شادی کرو گی؟ الفاظ نہیں تھے، کوئی مردے کے جسم میں جان ڈالنے کے لیے امرت تھا۔ کتنے ہی پل وہ عالم کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی جہاں کوئی جھول نہیں تھا، پھر جیسا خود کو ہوش میں لائی، کبھی نہیں، میں آپ کی زندگی میں زبردستی شامل نہیں ہو سکتی، نہ آج نہ پھر کبھی۔ اس بار وہ عالم کے سائڈ سے نکل گئی مگر عالم کے الفاظ اسے پتھر کر گئے۔ اگر میں کہوں کہ میں تمہیں اپنی مرضی سے اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہوں تو پھر بھی نہیں؟ اگر میں اعتراف کروں کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے تو بھی نہیں؟ اور حالہ کو لگا وہ کبھی ہل نہیں پائے گی۔ چاندی کی تہ سارے در و دیوار تک پھیل گئی، نامحرم جہنم کی آگ ہے۔ حالہ کا سارا فصول ٹوٹ گیا۔ نہیں مطلب نہیں، وہ مضبوط لہجے کے ساتھ کہتی، رکی نہیں، چلی گئی، اور عالم کتنے ہی پیر اس خالی جگہ کو دیکھ کر رہ گیا جہاں وہ کھڑی تھی۔ وہ اسے دھتکار کر جا چکی تھی اور عالم اچھے سے جانتا تھا کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ وجہ تھی وہ ڈاکٹر سمرا۔ عالم شاہ کو لمحوں میں سمرا سے اتنی نفرت ہوئی کہ اگر وہ سامنے ہوتی تو اسے قتل کرنے سے بھی گریز نہ کرتا۔ حویلی پر رات اتر آئی تھی، تقریباً رات کے 10 بجے وہ کمرے میں داخل ہوا۔ والیٹ، گاڑی کی چابی اور موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ سب سے پہلی نظر اپنی بیگم پر گئی جو بلیک کلر کے نائٹ ڈریس میں شیشے کے سامنے بیٹھی اپنے ہاتھ اور پاؤں پر لوشن لگا رہی تھی۔ آج کل وہ خوش رہنے لگی تھی، اس لیے محترمہ نے اسکن کیئر شروع کر دی تھی۔ اسلام سر جھکا کر مسکرایا تھا، پھر فریش ہونے چلا گیا۔ وہ ہنوز ویسے ہی بیٹھی اپنے خیالوں میں گم تھی۔ ہوش تو تب آئی جب وہ اس کو پیچھے سے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ کیا سوچا جا رہا ہے جو شوہر کا آنا بھی نوٹ نہ کر سکی؟ اسلام نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا، وہ مسکرا رہی تھی۔ میں بہت خوش ہوں، ہیزل کی شادی ہو رہی ہے، میں سوچ رہی تھی ہم کون سے کلر کا ڈریس پہنیں گے، اور ہم ہر فنکشن پر سیم کلر ہی پہنیں گے، میں بتا رہی ہوں، اور شادی حویلی میں ہوگی یا میرج ہال میں؟ وہ مزے سے اپنے دونوں بازو اسلام کے گلے کے گرد ڈالتی اس کے سینے سے لگی نان سٹاپ شروع ہو چکی تھی۔ اسلام نے کافی عرصے بعد اسے اس طرح سے خوش دیکھا تھا۔ اسلام نے بے اختیار ہی دل میں اس کی خوشیوں کی نظر اتاری، پھر اسے لیے بیڈ تک آیا اور اسے بیڈ پر لٹایا۔ میری جان فکر مت کرو، شادی میں کون سا کلر پہنیں گے یہ سب سوچنے کے لیے ابھی کافی دن ہے، اور تم فکر مت کرو فنکشن کی لوکیشن کہاں ہوگی وہ بھی ہم دیکھ لیں گے۔ اس وقت تم صرف مجھ پر فوکس کرو، کبھی اپنے شوہر کو بھی خوش کر دیا کرو، ہر وقت ساری حویلی والوں کو خوش کرتی پھرتی ہو۔ اس کے شکوے پر مشل کی آنکھوں کی خوشی غائب ہوئی، آنکھوں میں خفگی ابھری۔ یہ سراسر الزام ہے، وہ جیسے خفگی سے بول اٹھی۔ یہ نا انصافی ہے، وہ بھی اس کے انداز میں بولا۔ دونوں نے دو پل ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا، پھر دونوں کی ہنسی ایک ساتھ کمرے میں گونجی۔ سالوں پہلے ماضی میں بھی انہوں نے ایک دوسرے کو یہی کہا تھا۔ تم تو ہپناٹائز کر دینے کا فن بھی رکھتی ہو، اسلام کا بہت بار کہا جانے والا جملہ۔ آج وہ خفا نہیں ہوئی بلکہ اترائی تھی۔ سو تو ہے، ہپناٹائز کرتی ہوں تو صرف آپ کو۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتی وہ اسے کسی اور ہی دنیا میں پہنچا گئی۔ پھر اسلام شاہ جیسے خمار میں ڈوب گیا، اس کے چہرے پر جھک کر شدت اپنی محبت اور عشق دکھایا، اور مشل بس اس کی یہ شدتیں برداشت کرتی اس کے گلے میں باہیں ڈال گئی، اور اسلام شاہ جیسے نشے میں پورا غرق ہوتا اس کے وجود پر قابض ہوا، اور وہ پرسکون ہوتی اس کی باہوں میں سمٹی ہمیشہ کی طرح اپنا آپ سونپ گئی۔ دن ایک ایک کر کے گزرنے لگے۔ انہیں اسلام آباد سے واپس آئے 3 ہفتے سے زیادہ ہو گئے تھے، اور شادی میں 15 دن رہتے تھے۔ شادی کی تیاری زوروں شور سے جاری تھی، خواتین کے بازاروں کے چکر لگ رہے تھے، ہر کوئی اپنی ذمہ داری نبھا رہا تھا، گویا حویلی میں خوشیوں کا سامان تھا۔ اگست کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، صبح کا وقت تھا، وہ ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی اپنے بال بنا رہی تھی، اور اسلام اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا اپنا لیپ ٹاپ کھولے کوئی کام کر رہا تھا۔ بلیک کلر کی فراک میں ہمیشہ کی طرح وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسلام نے جلدی جلدی کام ختم کیا، پھر اٹھا اور ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔
کچھ دیر بعد وہ باہر نکلا۔ مشل نے بالوں کی چٹیاں بنائی اور اپنا لاکٹ گلے کے گرد ٹھیک کرتی کھل کر مسکرائی تھی۔ اسلام صوفے پر بیٹھا اپنے شوز پہن رہا تھا، پھر اس کے بعد ہوڈی پہنی اور والٹ موبائل پاکٹ میں ڈالے۔ وہ بیڈ تک آئی اور اپنا دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالا۔ ایک نظر اسلام شاہ پر گئی جو کہیں جانے کے لیے تیار نظر آ رہا تھا۔ مشل نے کچھ اچنبے سے اسے دیکھا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ مشل کی آواز پر اسلام اس کی طرف پلٹا۔ ہاں، ضروری کام ہے، کراچی جانا ہے۔ وہ کافی سنجیدہ تھا۔ اچھا، اور واپس کب تک آئیں گے؟ وہ یک اداس ہوئی۔ شام تک آ جاؤں گا۔ مشل کا دل بہت بری طرح گھبرایا تھا۔ آج 6 اگست تھا اور آج کے دن 1 سال پہلے کیا ہوا وہ یاد آتے ہی وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس کا دل چاہا اسلام کو روک لے مگر خاموش رہی۔ وہ کبھی بھی اس کے کام میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اچھا، دھیان سے جائیے گا۔ وہ اس کے پاس آئی، پھر آنکھیں بند کیے، آیت الکرسی پڑھ کر اس پر دم کیا۔ وہ بس مسکرا دیا۔ پھر وہ اسلام کے گلے میں باہیں ڈال کر کچھ اوپر ہوئی۔ اسلام نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ لے جا کر اسے زمین سے اوپر اٹھایا۔ اس نے اسلام کی پیشانی پر لب رکھے۔ اچانک دل بہت بری طرح گھبرایا تھا۔ دھیان سے جائیے گا۔ وہ کافی سنجیدہ تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ اسلام نے نرمی سے اسے نیچے اتارا، پھر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ فکر مت کرو، میں اپنا خیال رکھوں گا، تم بھی اپنا خیال رکھنا، اور ہاں، آج تمہارے ہاتھ کا ڈنر کروں گا۔ وہ جیسے فرمائش کر رہا تھا۔ مشل سارے برے خیالات ذہن سے جھٹک کر کھل کر مسکرائی تھی۔ اچھا، کیا کھائیں گے؟ میں آپ کے آنے سے پہلے بنا کر رکھوں گی۔ اسلام کے ڈمپل چمکے اور اس کے کان کے پاس جھکا۔ تمہیں کھاؤں گا، خود کو تیار رکھنا۔ اور مشل کا چہرہ خفت سے سرخ پڑا، پھر اس نے ایک مکہ اسلام کے سینے میں دے مارا۔ بے شرم کہیں کے۔ اور کمرے کے در و دیوار میں اسلام کا کہکا بے ساختہ گونجا تھا۔ سیدھی طرح بتائیں، کیا بناؤں؟ وہ سنجیدہ ہوتی پوچھنے لگی۔ کچھ بھی اچھا سا بنا لینا، میری پسند تو تم جانتی ہی ہو۔ مشل نے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ دوبارہ اس کی پیشانی پر لب رکھتا اسے اپنے سینے سے لگائے کھڑا رہا۔ مشل کو اچانک عجیب سی بے چینی ہوئی۔ کہیں کچھ غلط ہونے والا تھا، یہ اس کا وجدان اسے بتا رہا تھا۔ اس کی بے سکونی بڑھنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ پیچھے ہوا اور اسے چھوڑ کر دروازے کی جانب بڑھا۔ مشل کا دل چاہے اسے روک لے مگر حلق سے آواز نکلنے سے انکاری ہوئی۔ وہ دروازے تک گیا، پھر پلٹا۔ اسے دیکھ کر وہ بہت خوبصورتی سے مسکرایا تھا اور مشل کے چہرے میں کھو گئی۔ You are most precious and beautiful gift of my life۔ اور مشل کے چہرے پر خود بخود مسکراہٹ آئی۔ وہ اب بھی اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ You are the woman I love from the bottom of my heart۔ مشل کا چہرہ لال ہوا، وہ بلش کر گئی۔ اپنا خیال رکھنا کیونکہ تم میری ہو۔ آخری الفاظ کہتا وہ باہر نکلا۔ مشل بس خالی دروازے کو دیکھ کر رہ گئی۔ وہ چلا گیا۔ ایسا لگا جیسے خوشیاں بھی روٹ کر چلی گئیں۔ وہ مسکرا رہی تھی مگر اچانک اپنے گال پر کچھ بہتا محسوس ہوا تو وہ پانی تھا۔ اس کی آنکھوں سے کب آنسو نکلے پتہ ہی نہ چلا۔ اس نے خود کو کمپوز کیا۔ سارے برے خیال ذہن سے جھٹک کر وہ اپنا چہرہ صاف کرتی کمرے سے نکلی اور نیچے چلی گئی۔ صبح سے دوپہر ہوئی اور پھر دوپہر سے شام، مغرب ہو چکی تھی۔ آج حویلی کی ساری لڑکیاں کچن میں گھسی ہوئی تھیں اور یہ کام مشل نے کیا تھا۔ ان سب کو اپنے ساتھ کھڑا کیے وہ کام بتا اور سکھا رہی تھی اور جس نے اسلام کے لیے اس کا فیورٹ پلاؤ بنایا تھا۔ آخر وہ کافی دنوں بعد اپنی بیوی کے ہاتھ کا کھانا کھانے کی فرمائش کر کے گیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس کی اسلام سے فون پر بات ہوئی تھی۔ کب آئیں گے آپ؟ دوسری طرف وہ گاڑی پہ بیٹھ رہا تھا، کھل کر مسکرایا۔ کیا ہوا بیگم، لگتا ہے آج بہت مس کر رہی ہو؟ اس کی سرشار آواز پر مشل کا دل ڈوب کر ابھرا۔ نہیں، بس رات ہو رہی ہے نا، اس لیے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ آپ پلیز جلدی آ جائیں۔ وہ کافی فکر مند اور پریشان تھی۔ اسلام کی مسکراہٹ کچھ پھیکی پڑی۔ فکر مت کرو، میں کراچی سے نکل گیا ہوں، کچھ گھنٹے لگیں گے، شاید رات ہو جائے مگر میں آ جاؤں گا۔ تم کھانا کھا کر سو جانا، میرا انتظار مت کرنا۔ اور مشل کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ واہ، پہلے صبح کا کہہ کر گئے تھے کہ میرے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنانا، اور اب کہہ رہے ہیں کہ میں انتظار نہ کروں۔ مجھے نہیں پتا، میں تو آپ کے ساتھ بیٹھ کر ہی کھانا کھاؤں گی، چاہے آپ کو 12 کیوں نہ بج جائیں۔ وہ بے غصے سے آہستہ آواز میں گر رہی تھی۔ اسلام بس مسکرا دیا۔ مشل میری جان، تم کیا اتنے گھنٹے بھوکی رہو گی؟ کچھ کھا لینا۔ مگر وہ کہاں کچھ سن رہی تھی۔ نہیں، میں نے کہہ دیا تو بس اب وہی ہوگا۔ اور اسلام نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اچھا بیگم، جو حکم۔ اس نے موبائل فون رکھ دیا۔ مشل کا دل دوبارہ گھبرانے لگا۔ جب تک وہ واپس نہ جاتا سکون ملنا ہی نہیں تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس کی حفاظت کی دعائیں کرتی ہوئی کچن میں کام کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ حیدرآباد میں داخل ہو چکا تھا اور اپنے دھیان ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کوئی اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ اسلام کی نظر پیچھے سے آتے ایک ٹرک پر گئی۔ اس نے اپنی گاڑی کا ڈیش بورڈ کھولا اور اپنی گن کی تصدیق کی۔ گن پڑی تھی۔ اسلام نے گن نکال کر گولیاں چیک کی۔ 3 گولیاں تھیں۔ وہ چکر نہ ہوتا گاڑی کی سپیڈ بڑھا گیا۔ گاؤں کے راستے کی طرف گاڑی موڑتے ہوئے اس کا دھیان مسلسل پیچھے سے آتے ٹرک پر تھا۔
اسلام شاہ کو یقین ہو چکا تھا وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ کافی حد تک محتاط ہوتا گاڑی کے شیشے لاک کرنے لگا۔ گاڑی گاؤں کی طرف ہی جا رہی تھی مگر ابھی وہ گاؤں سے 1 گھنٹے کے فاصلے پر تھا۔ اس نے شہر کے باہر سے ہی گاؤں کی طرف گاڑی موڑ لی تھی۔ شاید وہ پہلے سے ہی گھات لگا کر بیٹھے تھے۔ کچھ دیر مزید گزری جب سامنے سے بھی ایک ٹرک اس کی طرف آنے لگا اور اسلام شاہ کی گاڑی درمیان میں تھی۔ دونوں ٹرک بہت تیزی سے اس کی طرف آ رہے تھے۔ اسلام کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تو یعنی بھیڑیے پہلے سے ہی شکار کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ موت سے کبھی ڈر نہیں لگا۔ اگر وہ موت سے ڈرتا تو اس وقت ایک آرمی آفیسر نہ ہوتا۔ موت تو وہ اپنے کندھوں پر لیے پھرتا تھا۔ اسلام نے اپنی گن اٹھائی، سائیڈ مرر نیچے کیا اور گاڑی کو گھما کر گولی سیدھا پیچھے سے آنے والے ٹرک کے ٹائر میں ماری۔ نشانہ تو اس کا بچپن سے پکا تھا۔ آرمی جیسی فیلڈ میں اگر وہ بیسٹ ہیکر تھا تو بیسٹ فائٹر کے ساتھ بیسٹ شوٹر بھی تھا۔ اس میں ٹیلنٹ تو کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ ملٹی ٹیلنٹڈ تھا۔ خاموش اور سنسان سڑک پر صرف گاڑی کی لائٹس تھیں۔ گولی ٹائر کو لگی مگر اس کی سپیڈ میں کچھ خاص فرق نہیں پڑا۔ اسلام کی گاڑی گھومتی ہوئی اب دوسرے ٹرک کی طرف ہوئی۔ اس نے دوبارہ ایک گولی چلا کر دوسرے ٹائر پر ماری اور پھر آخری گولی سیدھا ٹرک ڈرائیور کے سر کا نشانہ لیتے ماری۔ سنسان سڑک پر گولیوں کی بوچھاڑ کے ساتھ شیشے کے ٹوٹنے کی آوازیں دور دور تک جا کر ماحول میں خوفناک سانس پیدا کرتی وحشت زدہ ماحول بنا گئیں۔ شاید ٹرک ڈرائیور زخمی ہو گیا تھا اس لیے ٹرک سڑک پر جھولنے لگا اور اسلام کی گاڑی اب دوبارہ سیدھی ہوتی آگے بڑھی تھی مگر شاید سامنے والے بھی کافی تیز تھے۔ دوبارہ دونوں ٹرک اس کی طرف بڑھنے لگے اور پھر اسلام نے گاڑی کی سپیڈ سلو کر دی۔ ان سب سے بچ کر نکلنا کافی مشکل تھا۔ اسے اپنے سامنے موت صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے گاڑی سڑک کے کنارے ہی روک دی۔ سڑک کے ساتھ نہر بہہ رہی تھی۔ سامنے سے آنے والا ٹرک بہت پاس آ چکا تھا اور اب اس کی سپیڈ کافی تیز تھی۔ اسلام نے اچانک گاڑی چلائی اور ٹرک کے پاس سے اڑتا آگے نکل گیا اور ٹرک پوری قوت سے واپس پلٹا اور اسلام کی گاڑی کے پیچھے ہی سڑک پر وہ گاڑی بھگاتا اس کی طرف آ رہا تھا۔ راستے دو طرف جا رہے تھے اور اس سے پہلے اسلام کی گاڑی سیدھا جاتی دائیں جانب کی سڑک سے ایک اور ٹرک نکلا اور سیدھا اسلام کی گاڑی سے آ کر ٹکرایا۔ یہ حملہ غیر متوقع تھا۔ اس کی گاڑی سڑک پر کلہ بازیاں کھانے لگی۔ گاڑی کے شیشے پوری قوت سے ٹوٹے تھے اور نہ جانے کتنے شیشے اس کے جسم میں پیوست ہوئے، مانو ساری دنیا ہی اسلام شاہ کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہی ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے سارے اپنوں کے چہرے آئے، دادا سے لے کر چھوٹے بھائی تک۔ پھر اس کے سامنے دو مسکراتے ہوئے نسوانی چہرے نمودار ہوئے۔ ایک چہرہ اس کی ماں کا تھا، امینہ بیگم، اور آخری چہرہ جو اس نے اپنے ذہن کی سکرین پر ابھرتے دیکھا وہ تھا مشعل شاہ کا۔ اس کے ہونٹ پھڑ پھڑائے، مشعل، اور اسی کے ساتھ سڑک پر دور دور تک سناٹا چھا گیا۔ اس کی گاڑی سڑک پر الٹی پڑی تھی، خون سر سے بہتا سارا چہرہ لال کر گیا تھا۔ وہ گاڑی میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ دور دور تک سڑک پر اگر کوئی آواز تھی تو صرف آگ کی جو اس گاڑی میں لگی اور تباہی مچ اٹھی۔ جاری ہے۔